بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان بیان کریں عام رمضان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ عمر میں آپ پہ قربان آپ کی شان علا کا کیا کہنا، عمر میں آپ پہ قربان آپ کی شان علا کا کیا کہنا، آپ پہ کریں رشک ملائک آپ کی عفت و عظمت کا کیا کہنا، وجود و سخا عدل و انصاف آپ کی ہر ایک ادا، کس سے ہوں گے آپ کے اوصاف بیاں مجھ بے کس کا کیا کہنا۔ ارباب ذی وقار، دعائے رسول، مراد رسول، مصداق قرآن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے کہ جو باطل کے خلاف برہنہ شمشیر اور اشداء علی الکفار کے ایک عملی تفسیر تھے۔ کفار مکہ نے جب اہل ایمان پر ظلم و ستم کی انتہا کی تو نبی علیہ السلام نے رب کے حضور یہ دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام بحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ اور چشمہ فلک نے پھر یہ منظر دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دار ارقم سے دین اسلام کو اٹھا کر کے مکہ کے صحن میں لا کھڑا کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک عزت نصیب ہوئی۔ حضرات، قرآن مجید میں 20 سے زائد ایسے مقامات ہیں کہ جو رب العالمین نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں وحی الہی بنا کر قرآن کا حصہ بنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رائی عمر۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا تھا: اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا، کہ جس راستے سے تم چلتے ہو، جس راستے کا انتخاب تم کرتے ہو، شیطان اگر اس راستے پر چل رہا ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرات، فضائل و مناقب آپ پہلے بھی ہمارے بھائیوں سے سن چکے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کی دور حکومت کے اندر آپ نے اسلام اور انسانی خدمات کی ایسی تاریخ رقم کی کہ دنیا آج تک اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ جناب، قومیں اپنے کیلنڈر کو سنبھالتی ہیں، انہیں تاریخ سے وابستگیاں ہوتی ہیں۔ ایسی ہستی کہ جس نے ایام ہجرت سے، محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اپنے ہو یا بیگانے، اس وقت تک کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ فاروقی کیلنڈر ان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ حضرات، سلام پیش کیجئے گا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جب آپ کی نظر پڑے اس اسلامی کیلنڈر پر۔ اسی طرح یہ بات دنیا جانتی ہے، علماء موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کا سسٹم ضرور تھا، لیکن اس مال کو رکھا کہاں جائے، اسٹور کہاں کیا جائے، باقاعدہ اس کے لیے جگہ مختص کر کے بہترین نظام بنایا۔ اگر اس کا کریڈٹ کسی کے سر جاتا ہے تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات، آگے بڑھیے، اسلامی فتوحات کے سلسلے کو دیکھیے۔ اس وقت کی پاورفل طاقت و قوت کا معیار رستم زمان، رستم ایران و فارس، کہ اسے اس سے پہلے کسی نے کبھی زیر ہوتے نہ دیکھا۔ قربان عمر تیری جرت و بہادری پر کہ تو نے ان کے غرور کو خاک میں ملا ڈالا۔ حضرات، شام، اردن، آرمینیا، فارس، یرموک، مکران، بلد مصر ہو یا پھر بیت المقدس کی عظیم فتح، ان تمام بڑی فتوحات کا صحرا اگر کسی کے سر سجتا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح
وزارت داخلہ اس کے عہدے، وزارت خارجہ اس کے بیرونی معاملات، سفارت خانوں کا باقاعدہ منظم سلسلہ اگر دیکھنا ہے تو دور عمر کو دیکھیے گا۔ دار النشر، دار الضیافہ، دار الحجاج، دار العلم، دفاع اور ڈیفنس کے جتنے بھی مضبوط پہلو آپ دیکھیں گے، سیر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کا نام نظر آتا ہے تو نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے۔ حضرات، پھر مسجد حرم کی توسیع ہو یا مسجد نبوی کی توسیع ہو اور مسجدوں کو چراگاہ کرنا، ائمہ اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر رب تم سے راضی ہو کہ تم نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا، رب تمہاری قبر کو منور کرے کہ تم نے ہمارے سجدہ گاہوں کو منور کیا۔ حضرات، اگر تاریخ اپنے ایسا نام، ایسی شخصیت کا نام اپنے اوراق میں دکھاتی ہے تو وہ نام بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی طرح اپنے ملک کا امن و امان قائم برقرار رکھنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے فوج کا نظام بنایا، پولیس کا نظام بنایا، یونیفارم کا سسٹم، اور پھر جو ہے یہ چھٹیوں کا نظام۔ عمر تیری عظمت و عزت کو سلام کہ تو نے دنیا کی تاریخ کو ایسے نظام متعارف کرائے کہ دنیا آج بھی اپنے ہو یا بیگانے اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ جناب، اپنے بیگانے بھی یہ بات کہنے کو مجبور ہو گئے۔ غیر مسلم مورخ بانا ڈاشا نے بات لکھی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اگر دنیا کے اندر 10 سال اور رہ جاتی تو اس روئے زمین پر محمد کے دین کے سوا کوئی دین باقی نہ رہتا۔ آج معاشرے کے اندر جب ظلم و ستم کی انتہا دیکھتے ہیں، بھوک سے تڑپتے انسان دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھی عمر تیرا دور خلافت بڑا یاد آتا ہے کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس دور کی مائیں جب تڑپتی ہیں آٹے کو، اس دور کا انصاف جب بکتا ہے پیسوں کے بہو، عمر تیری دور خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر ہزاروں کروڑ تو رحمت نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں جو حق ہے اس حق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔